اعزازیہ محض ایک روایت یا عہد حاضر کی ضرورت، یہ ایک سروے چل رہا ہے، اس کا ایک حصہ ہم نے پیش کیا اور اب اسی سروے کا دوسرا حصہ پیش خدمت ہے، ہم سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اعزازیہ محض ایک روایت یا عہد حاضر کی ضرورت، یہ ہمارے سروے کا عنوان ہے، اور اس میں جن شخصیات نے حصہ لیا ہم ان کی رائے آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ پیرزادہ سلمان ایک بہت اچھے شاعر ہیں اور ڈرامہ نگار ہیں، اس کے علاوہ ایک زبردست صحافی بھی ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اعزازیے کی بات تو بڑی سادہ ہے اور میرے خیال میں اس میں کسی قسم کا ابہام نہیں ہونا چاہیے۔ جب کوئی مشاعرے کا اہتمام کرتا ہے تو وہ ایک صحت مند روایتی اور ثقافتی محفل کا اہتمام کرتا ہے، جس کے لیے کرسیاں لگانے والے کو، تمبو لگانے والے کو، کھانا کھلانے والے کو، چائے پلانے والے کو الگ الگ پیسے دیے جاتے ہیں اور ان کی خدمات حاصل کی جاتی ہیں۔ تو سوچئے جو اس محفل کا سب سے اہم کردار ہے یعنی شاعر، تو اگر آپ اس کو مفت میں بلائیں تو یہ تو سراسر ناانصافی کی بات ہے۔ جب آپ ایک گلوکار کو، ڈرامہ کرنے والے کو، قوال کو لاکھوں روپے دیتے ہیں تو شاعر کو، جو علم و دانش کی سطح پر ان سب سے آگے ہے، اس کو مفت میں کیوں بلایا جاتا ہے؟ میرا خیال یہ بھی ہے کہ شعراء کو بھی یہ ٹھان لینا چاہیے کہ وہ معاوضے کے بغیر کسی مشاعرے میں شرکت نہیں کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے نزدیک اعزازیے کی رقم کم سے کم 30,000 روپے ہونی چاہیے۔ آپ کے منہ میں گھی شکر پیرزادہ سلمان کہ یہ بات جو ہے وہ آگے پہنچے اور اس پر عمل بھی ہو۔ اسی سروے میں ہمارے جرمنی میں مقیم ایک بہت زبردست شاعر، ویلاگر عاطف توقیر کی رائے بھی آپ تک پہنچاتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ میری رائے میں شاعروں کو مناسب اعزازیہ دیا جانا چاہیے، چونکہ وہ اپنی تخلیقی صلاحیتوں، وقت اور محنت کے ذریعے ادب کی خدمت کرتے ہیں۔ مشاعروں اور ادبی تقریبات میں شرکت کے لیے ان کا سفر، قیام اور دیگر اخراجات بھی ہوتے ہیں، جن کا خیال رکھنا منتظمین کی ذمہ داری ہے۔ اعزازیہ مالی معاونت نہیں بلکہ شاعر اور اس کے فن کی عزت و تکریم کا اظہار ہے۔ اگر ہم ادب اور شاعری کو اہم سمجھتے ہیں تو ہمیں ان لوگوں کی قدر بھی کرنی چاہیے جو اسے تخلیقی سطح پر آپ تک پہنچاتے ہیں۔ بہت اچھی رائے عاطف توقیر کی بھی سامنے آ گئی۔ اس کے بعد ہم آئیں گے وجیح ثانی کی طرف۔ وجیح ثانی بھی ایک ہمارے بہت زبردست شاعر ہیں، مقبول شاعر ہیں اور جیو نیوز کے اینکر ہیں، نیوز اینکر ہیں، مشاعروں کے بھی زبردست پرجوش اینکر ہیں، ناظم ہیں۔ تو وہ کیا کہتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں۔ وجیح ثانی کہتے ہیں کہ اعزازیہ روایت نہیں بلکہ ہر دور کی ضرورت ہے۔ آج سے پہلے ماضی میں شعراء کو بادشاہوں، نوابوں اور رئیسوں کی جانب سے وظائف ملتے تھے، لیکن اب یہ سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ کتابوں کی اشاعت پر پبلشر کی طرف سے ملنے والی رائلٹی بھی اب قصہ پارینہ بن چکی ہے۔ تاہم یہ توقع رکھنا کہ شعراء محض واہ واہ کی گونج اور داد و تحسین کے ڈونگرے سمیٹ کر خالی جیب گھر چلے جائیں گے تو یہ غلط بات ہے اور یہ ان کے ساتھ زیادتی ہے۔ اعزازیے کے حوالے سے دوسری دلیل یہ ہے کہ مشاعرہ منتظمین مشاعرے کے نام پر لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، لاکھوں روپے جمع کرتے ہیں، انتظامات کے ہر مرحلے پر روپیہ خرچ کیا جاتا ہے، پھر ان سب میں سب سے سستا اور لوگوں کی دلبستگی کا سامان کرنے والا شاعر ہی اعزازیے سے کیوں محروم رہے؟ اس لیے مشاعرہ منتظمین کو دوسرے اخراجات سے پہلے شعراء کے لیے مناسب اعزازیے کا انتظام ضرور کرنا چاہیے۔ تو یہ ایک ایسی صورتحال ہے جو ایک وقت کی ضرورت ہے کہ اس پر ضرور بات ہونی چاہیے، چونکہ شعراء اخلاقیات کے ساتھ چلتے ہیں،
اور کھل کر اظہار نہیں کرتے بہت سارے شعراء منتظمین سے کہ آپ ہمیں بلا رہے ہیں تو پھر ٹوکن آف اپریسیشن کیا ہوگا، آنے جانے کے اخراجات کیا ہوں گے، اور آپ ہمیں اعزازی کی صورت میں کیا دیں گے، یہ بات نہیں کر پاتے ہیں، اور منتظمین بھی ان کو اس طرف آنے نہیں دیتے۔ بہت سارے مشاعروں میں صرف چند شعراء کو جو یہ بات کر لیتے ہیں انہیں ایک اعزازیہ دیا جاتا ہے، وہ اعزازیہ بھی کم ہوتا ہے، اعزازیہ بھی بڑھنا چاہیے۔ جیسے ہمارے پیرزادہ سلمان نے کہا کہ 30,000، تو چلیں 30,000 نہیں تو کم سے کم 15,000 ضرور کسی بھی مشاعرے میں دیا جانا چاہیے، سینئرز کو اس سے زیادہ دیا جانا چاہیے۔ وہ شعراء جو اپنی ہی گاڑی میں آتے ہیں، پیٹرول لگا کر آتے ہیں، ان کا بھی خیال کیا جانا چاہیے۔ ہمارے سینئرز ہیں ہی کتنے، جیسے سہار انصاری صاحب ہیں تو ان کو زیادہ معاوضہ دیا جانا چاہیے۔ ان کا ڈرائیور امجد بھی انہیں اکساتا رہتا ہے کہ آپ مانگیں، انہیں دنیا داری کے گر سکھاتا ہے، تو انہیں زیادہ معاوضہ ملنا چاہیے۔ انور شعور صاحب ہیں، وہ بھی ہمارے بہت سینئر شاعر ہیں، انہیں بھی زیادہ معاوضہ ملنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو ہمارے دیگر شعراء ہیں، ایسے جو مشاعرے کی ضرورت ہیں، اچھے شاعر ہیں، ایسے شعراء بھی ہیں جو اب کوئی کام نہیں کر رہے، تو ان کا بھی خیال منتظمین کو الگ سے رکھنا چاہیے۔ جو شاعرات ہیں ان کے حوالے سے بھی یہ ضرور دیکھا جانا چاہیے کہ آپ انہیں کیا معاوضہ دے رہے ہیں۔ یہ معاوضے کی صورتحال، جیسے جاذب قریشی تھے ہمارے جو مرحوم ہو گئے، وہ بھی آواز اٹھاتے رہتے تھے اور بات کرتے تھے۔ دلاور فگار ایک ایسے شاعر تھے جو مزاح کے شاعر تھے اور ان کی بہت ڈیمانڈ تھی، تو وہ اپنا معاوضہ پہلے سے طے کر کے جاتے تھے اور ایسے کسی مشاعرے میں نہیں جاتے تھے جہاں انہیں اعزازیہ نہ دیا جائے۔ اسی طرح ثابت ظفر ہیں، وہ بھی ایک کمرشل شاعر بھی ہیں، ویسے بھی شاعر ہیں زبردست، وہ بھی اعزازیے کے بغیر مشاعروں میں شرکت نہیں کرتے۔ تو اس طرح کچھ شعراء ایسے ہیں جو اعزازیے کے بغیر مشاعروں میں نہیں جاتے اور بہت اچھا کرتے ہیں۔ جو شعراء شرما حضوری میں چلے جاتے ہیں تو ان کے حوالے سے منتظمین کو خود خیال کرنا چاہیے۔ اب آرٹس کونسل ہے، اس میں احمد شاہ ہیں اس کے صدر، تو وہ ہمیشہ خیال کرتے ہیں کہ چاہے وہ کراچی کے شعراء ہوں یا پنجاب کے شعراء ہوں یا اور شعراء ہوں، تو ان کو مشاعرہ جب ہوتا ہے عالمی مشاعرہ تو اس میں ضرور اعزازیے دیے جائیں اور اچھے اعزازیے دیے جائیں۔ عالمی مشاعروں کے علاوہ بھی وہ اس بات کا خیال کرتے ہیں۔ اسی طرح شہر قائد کے جو مشاعرے ہوتے ہیں اس میں محمود احمد خان اور اس کے سرپرست ڈاکٹر پیرزادہ قاسم، وہ بھی اس بات کا خیال کرتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگوں کو شکایت بھی ہے کہ شہر قائد کے مشاعروں میں معاوضے اب تھوڑے کم کر دیے گئے ہیں، تو یہ خیال کیا جانا چاہیے اچھے معاوضے جو سینئر شاعر ہیں یا اچھے شعراء ہیں یا بیرون شہر سے آپ شعراء کو بلاتے ہیں، انہیں ٹھہراتے ہیں، ان کو ہوائی ٹکٹ دیتے ہیں، تو پھر شہر کے شعراء کو بھی ایک اچھا معاوضہ تمام منتظمین کو دینا چاہیے۔ ہمارے ایک بہت سینئر شاعر رضی اختر شوق تھے، جنہوں نے باقاعدہ ایک اعزازی مہم کو تحریک کی شکل دینے کی کوشش کی تھی، اور ان کے گھر پر ایک اجلاس ہوا تھا اس حوالے سے۔ 30-35 شعراء جو شہر کے بہت اہم شعراء تھے انہوں نے شرکت کی، اور اس میں یہ باتیں ہوئیں کہ معاوضے کے بغیر، اعزازیے کے بغیر ہم سب کو نہیں جانا چاہیے۔ اس پہ سب نے کہا کہ بالکل صحیح ہے، اور ہم سب اب اس کے بعد اعزازیے کے بغیر کسی مشاعرے میں شرکت نہیں کریں گے۔ یہ قرارداد پیش ہوئی، اس پر سب نے ساتھ کیا اور سب نے طے کیا کہ ایسا ہوگا، لیکن عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ مہینے 1.5 مہینے کے بعد ہی پھر کچھ سینئر شعراء ان کو توڑا جانے لگا اور ان کو پھر الگ سے بلایا جانے لگا، تو پھر اس طرح آہستہ آہستہ بکھر گئی صورتحال۔ تو بہت سارا جو کام ہے اس میں وہ ہمارے سینئر شعراء یا کچھ اہم شعراء یا نوجوان شعراء وہی اس بات کو ہونے نہیں دیتے۔ تو یہ ایک متفقہ صورتحال ہے، یہ شاعر کی تکریم کا معاملہ ہے۔
یہ شاعر کی عزت کا معاملہ ہے کہ آپ اسے فالتو کا نہ سمجھیں کہ جو چاہے بلا لے کر لے. شاعر کو جہاں ضرورت محسوس ہوتی ہے وہ جاتا بھی ہے اپنے دوستوں کی طرف، دوستوں کی محفلوں کی طرف، یا کوئی ایسی محفل ہوتی ہے جہاں اس کا دل چاہتا ہے تو وہاں وہ چلا بھی جاتا ہے. لیکن ایسے مشاعرے جو بڑے ادارے کرتے ہیں یا بڑے پیڈسٹل پر مشاعرے ہوتے ہیں، بڑی انتظامات کے ساتھ ہوتے ہیں، وہاں تو اچھا اعزازیہ لازمی ہے. بس یہاں خالد بھی ان کو اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے احباب کا خیال رکھیں. خدا حافظ.